الله الرحمن الرحيم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا اور جو شخص نرمی کے حصہ سے محروم رہا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا۔ صلی اللہ رسول حدیث مبارکہ سنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی رفق منا نرم دلی رحم دلی جس انسان کو اللہ نے دی اس کو دنیا کی بھلائی بھی ملے گی آخرت بھی، لیکن رحم دلی جو ہے الراحمون یرحمہم الرحمن حدیث میں آتا ہے رحم کرنے والوں کو پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ یرحم من فی الارض زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء آسمان والا تم پر رحم کرے۔ نرم دلی اور رحم دلی بہت اونچا وصف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصف کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، رحمت العالمین، کہ آپ پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ میں لو كنت فظا غلیظ القلب، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فظا غلیظ القلب، آپ سخت زبان ہوتے یا سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، یہ سب چلے جاتے صحابہ اکرام، برداشت نہ کر سکتے آپ کے جاہ و جلال کو، لیکن آپ کی محبت کی سے چمٹے ہوئے سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ اور اللہ پر خود اپنا فضل ارحم الراحمین، میں ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے ماتھے پر لکھوایا ہوا ہے سبقت رحمت علی غضبی، میری رحمت اور غضب میں دوڑ ہوئی تو رحمت آگے نکل گئی۔ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آج ہم جو بھی نالائقیاں کرتے ہیں تو ہمارا تو دانا پانی بند ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جانور بھی نہیں چھوڑتے زمین پر، لیکن ان کی شان رحمت ہے۔ رحم جو ہے نا، یہ رحم، رفق اور نرمی بہت اونچی خوبی ہے، دنیا کی بھلائی بھی لاتے اور آخرت کی بھلائی۔ لوگ محبت کریں گے، لوگ اس کو اچھا یاد کرتے ہیں، اس کے جانے کے بعد بھی اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، زندگی میں بھی اس کے دوستوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی نرمی کی وجہ سے ہر آدمی اس سے دوستی رکھتا ہے، شفقت کی وجہ سے چمٹا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ جو صاحبزادے حسن وسلم کے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے کہ حضرت میں مقروض ہوں، قبضہ ہے میرے اوپر بہت، تو مجھے کچھ دے دیں۔ تو حضرت کے پاس 12,000 درہم رکھے ہوئے، فرمایا یہ 12,000 درہم ہے، میرے 3 سوالوں کا تو جواب دے دے تو سارے تیرے۔ تو فرمایا کہ سب سے اونچی چیز دنیا میں کیا ہے؟ ان کا علم ما ہو حلم، عالم ہو لیکن بردبار اور نرم دل ہو، سب سے اونچی چیز۔ لیکن سخت عالم سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اب چشمے پہ آنا بھی ہے لیکن چشمے پہ پہنچنے کی جگہ ہی کوئی، اب بتاؤ نہر اور نہر میں اترنے کی جگہ نہ ہو تو جانور پانی اور آپ کہاں سے پیے؟ عالم سخت گو ہوگا۔ میں ایئرپورٹ پر ایک بار 2-3 سال ہو گئے میرے شیخ حیات تھے،
لاہور آنا تھا مجھے، تو ایئرپورٹ پر تو 2 طالب علم آئے، وہ ابن عباس میں پڑھتے تھے، وہاں چھٹی پہ جا رہے ہیں، شابان کی بات، مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ فلاں مولانا صاحب ہیں؟ میں کہ نہیں، کہا کہ آپ نہیں ہیں؟ کہا وہ کیسے پتا چلا؟ کہ ویسے تو شکل بہت ملتی جلتی ہے، لیکن سنا ان سے تو سلام لے تو بہت تھپڑ مار دیتے ہیں۔ آپ نے ہمیں تھپڑ نہیں مارا، ہم نے کہا وہ نہیں ہے۔ علم حلم، علم ہو بردباری، بردباری۔ آنے فرمایا 4000 تیرے ہو گئے۔ اس کے بعد افضل چیز کیا ہے کہ مال الماء وجود المال ہو تو سخی بھی ہو، مال بھی ہو کنجوس سخی ہو، خرچ کرنا، یہ دوسری دنیا میں سب سے افضل چیز۔ فرمایا ٹھیک ہے، 4000 اور تیرے ہو گئے۔ تیسری چیز کیا؟ تیسرے نمبر پر ہو کیا؟ فقر ماء صبر، اگر اللہ نے فقیری دی ہے تو صبر کرے، بابیلا نہ کرے، اللہ کی شکایتیں نہ کرے۔ فرمایا جاؤ سارے تیرے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ رزق اور نرمی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی میں چیز نہیں ہے دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے محروم ہے۔ دنیا میں بھی ہر آدمی برا کہ گھر والے برے کرتے، کتنی بچے، کتنی خواتین شکایت کرتی ہیں، بچے کہتے ہیں ہمارا ابا اتنا سخت ہے، گھر آتا ہے ہمارا سانس خشک ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ابا باہر ہی دفعہ رکھ لیں، یہ ابا ہے۔ بیوی کہتی ایسا سخت ہے، گھر آتا ہے تو بس جب تک گھر میں ہیں تو تھانے دار آیا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں ہمارے رسول اللہ کیسے تھے، پیغمبر سلام کیسے شوہر تھے۔ عائشہ فرماتے لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب رسول اللہ گھر آتے ہیں گھر میں انتظار کرے بیوی کہ میرا شوہر آئے گا، یہ اچھے ہیں، دروازہ دیکھے نہ درست آگے دفعہ بائے دفعہ رہے کسی کام میں مصروف۔ کیسے والد تھے حضرت فاطمہ الزہرا، قریبی مکان ہے سلم کے حجرے کے بیک سائڈ پر مکان ہے، حجرہ مبارک کے پیچھے جو ایک حجرہ ہے جس سے پیچھے صفہ کا مدرسے کا چبوترا ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مکان یہی۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو خیال یہ ہے کہ اماں وہیں دفن ہے، اماں فاطمہ وہیں دفن ہے، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان پیغمبر سلام کو سلام پیش کر لے اور شیخین کو سلام پیش کر لے تو آگے جا کر حضرت اماں فاطمہ کو بھی سلام پیش کرے، یہ بعض نے لکھا ہے کہ صلو مدینہ جانے والا، لیکن عام ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی حجرے میں کیونکہ حضرت کو پردے کا اتنا اہتمام تھا، انہوں نے فرمایا تھا یہ جو کپڑا ڈالنے کے وہ کپ ہے وہ انہی کا کام ہے، لیکن چونکہ جنازے کے لیے باہر لایا گیا تھا اور لیکن حجرے میں دفن ہوئی۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں یہ پچھلا حجرہ ان کا ہے، اب اتنی دور بھی نہیں ہے، اور پیغمبر سلام نے وہاں ایک چھوٹا سا ایک سوراخ رکھوایا ہوا تھا پچھلی مکان میں جہاں سے رسول اللہ آواز دیتے تھے صبح فجر میں کہ فرماتے تھے الصلاۃ یا البیت، اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے تو روزانہ رسول اللہ کے پاس سنتے تھے فجر میں، اب ہم آواز دیتے جب یہ ہوتا ہے اور اٹھتا ہے۔ لیکن پھر بھی فاطمہ الزہرا ابا کو ملنے آتی ہے رسول اللہ کو تو آپ کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے بیٹی کا، کھڑے ہو، یہ ہے اولاد کے ساتھ تعلق۔ یہ کیا بس مجھ کو نہیں اولاد تھی، بس اولاد سے سختی کرنی تھی، سختی کرو گے تو آپ مجھے بتاؤ اگر مرغی جو ہے ہر وقت اپنے بچے کو ٹھونگے مارتی رہے تو اس بیچارے کے تو پر ہی نہیں رہیں گے، بڑا کیسے ہوگا مجھے بتاؤ؟ وہ اپنے پروں میں لے کے رکھتی ہے تو بڑا ہوتا ہے نا، یہ شفقت چاہیے، یاد رکھو۔ ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کا بیڑا غرق کر دیتے، ہم گھر میں کھیلا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ماشاء اللہ تعداد بھی 6 بھائی تھے، ہم 3-4 بہنیں تھیں، ماشاء اللہ پورا گھر میں کا، تو ہم
ایک جیسی عمر کے ہو جاتے ہیں، سال سال کا وقت ہوتا ایسے ہی ہوتا ہے. گھر میں فٹ بال کھیل رہے ہیں، چھوٹے سے کھیل خود کھیل رہے ہیں، کبھی برتن توڑ دیتے، کچھ کر دیتے، والدہ ناراض ہوتی، برتن توڑتا کوئی ہم میں سے تو والد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شاباش، کافر کا گردن توڑے گا، مشق کر رہا ہے، مشق کر رہا ہے، کافر کی گردن توڑے گا. برتن توڑا نا، یہ کافر گردن بھی توڑے گا. دیکھو، حالانکہ والدہ موقع سے اپنا نظام ہوتا ہے، وہ تو پھونکنی چوکنی بھی لگا دیتی تھی. ڈاکٹر جمیل صاحب نے بڑی پھونکنیاں کھائی، ہم نے تھوڑے سے وہ کھلنڈرے طبیعت کے تھے، ہم تو تھوڑا سوفی مزاج تھے، لیکن وہ کھلنڈرے تھے تو ہم نے کئی دفعہ پھونکنی بھی ان کو ماری. لیکن والد صاحب ایسے فرماتے ہیں. ہاں یہ دیکھا، کوئی بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا، والدہ نے اس پر پیشاب کر دیا تم نے، ہاں مسالہ ٹھیک ہے، اس کا مسالہ ٹھیک ہے، اس لیے تو پیشاب ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا تو بیمار آدمی کو پیشاب بھی نہیں آتا ہے. ایسے یہ پھر ان کے زیر سایہ اللہ نے جب اولادیں بڑی کی، بس پھر اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. لیکن ہم اپنی اولادوں کی صلاحیتوں کو خود خراب کرتے ہیں سختی کی وجہ سے. یہ تو رفق اور محبت کا کام، محبت سے لے کر چلو. ہاں جو اصل چیز ہے، دو چیزوں پر نظر رکھنی، ایک تو جاہل نہ رہنے دو، جاہل تعلیم دلواؤ، دینی نہیں تو دنیاوی دلاؤ، ان پڑھ نہ رکھو اس کو، کیونکہ اگر دنیاوی تعلیم بھی ہو وہ بھی دین کی بات اچھی سمجھتا ہے. دوسرا کردار پر نظر رکھو، کوئی کردار کو داغدار کرنے والی عادت نہ پڑنے دو. باقی سستی بستی اس کی فکر نہیں کرو، اس کی فکر نہ کرو. دو چیزیں، تعلیم اور کردار. پڑھ لکھ جائیں، دنیاوی تعلیم. ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب نے کہا میں نے تو وہ قرآن حفظ کے لیے ڈالا، کہا نہیں میں نے نہیں پڑھنا، میں نے سکول پڑھنا ہے. اور میں کوئی سکول پڑھاؤ، ڈاکٹر بن گئے ماشاء اللہ، کتنی بڑی عظیم الشان خدمت کر رہے ہیں. یہاں بھی آتے ہم ہی بالخان میں دنیاوی تعلیم بھی دلائی، دینی تعلیم بھی. فرماتے جاہل نہ رکھو اولاد کو کہ نہ دین آتا، نہ دنیا کی تعلیم آتی ہو، نہ دین کی آتی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن حفظ ہی کرانا، حفظ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں. نہیں، میٹرک کرا لو، کم از کم میٹرک کرا لو، لکھنا پڑھنا تو آئے. اگر ہمارے بچے کو اردو پڑھنا لکھنا نہیں آئے گی، ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے کیسے پیدا اٹھائے؟ وہ پڑھ لے گا، یہ تبلیغی نصاب پڑھ لے گا. اور دوسرا کردار پر نظر رکھو، کو گندی عادت نہ پڑھے، بدکاری کی عادت، دوسری عادتیں، ان پر سخت نظر، اس میں بالکل معافی نہیں. باقی سستی کرتا ہے، وہ کسی گھر میں کبھی بات نہیں ماننی یا کوئی کام، اس پر ڈنڈا چلانے کی زیادہ ضرورت نہیں. جوانی ہے، جوانی ہے ہی غفلت کرنا. جوانی نام یہ غفلت کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ جو محروم ہو جاتا ہے رفق سے، دنیا آخرت کی بلائیوں سے محروم ہے، اور جو جس کو رفق اور نرمی کا حصہ دیا گیا دنیا آخرت کی بلائیاں سے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.